الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وامام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واقتفى اثرہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کے 5ویں باب میں، جس کا عنوان ہے تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے. جو توحید ہے وہی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی توحید ہے. توحید اور شہادت اللہ الہ الا اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف لفظ الگ ہے، معنی ایک ہی. جب بولے شہادت اللہ الہ الا اللہ یہی توحید ہے، جب بولے خالص اللہ کی بندگی کا انجام دینا تو یہی توحید ہے. توحید بولیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ بولیے، بندگی اللہ کے لیے خالص کرنا بولیے، بات سب ایک ہوگی. کہیے کہ روٹی کیا ہے تو کوئی چپاتی دکھائے، کوئی تندوری روٹی دکھائے، کوئی نان روٹی دکھائے، سب روٹی ہے. تو مؤلف نے کہا شہادت اللہ الہ کی تفسیر. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ توحید الگ ہے اور شہادت اللہ الہ الگ ہے. لفظ الگ الگ ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اس سے قبل کے 4 ابواب کے اندر ماشاء اللہ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، شرک کی مذمت اور توحید کی طرف دعوت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آیات اور احادیث تفصیل کے ساتھ بیان کی. یہ موضوع چونکہ بہت اہم ہے اور توحید کے تقاضے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک تقاضے لوگ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک توحید ان کی زندگی میں عملی طور پر نہیں آئے گی. تو اس لیے توحید کے تقاضوں اور شرک کی قسموں کا بیان کرنے سے قبل 6 باب سے تفصیلات چلیں گی کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، شرکیہ اعمال اور عقائد کیا ہیں. ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر توحید کا معنی اور شہادت اللہ الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا تقاضا ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس باب کے ذریعے. یہ عظیم باب ہے کہ پھر ایک مرتبہ آپ توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، توحید کے تقاضوں کو سمجھے اور ہر شخص جائزہ لے کہ وہ اپنی توحید کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے. چنانچہ پہلی آیت جو اس باب کے تحت صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 ہے. مگر اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 56 کی تلاوت مناسب ہے تاکہ گفتگو مربوط رہے. رب العالمین فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے، کہیے ان مشرکین کو جو اللہ کے علاوہ کو نت بناتے ہیں، شریک اللہ کا بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں، جن سے فریاد کرتے ہیں، ان سے کہیے ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کو اپنا کارساز سمجھتے پکارتے ہو ان کو پکارو، لیکن یاد رکھو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے در کو، تکلیف کو، مشقت کو، شدت کو بالکلیہ یا وقتی طور پر دور نہیں کر سکتے. نہ ہمیشہ کے لیے تم سے تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تحویلا تم سے ہٹا کر کسی دوسرے کو شارٹ پیریڈ کے لیے بھی تم کو راحت دیتے ہیں، تم سے ہٹا کے دوسرے کے ساتھ ڈال دیں، یہ ان کے بس میں نہیں. کشف ہمیشہ کے لیے ہٹانا، در تحویل کرنا، منتقل کرنا تکلیفوں کو ایک سے دوسرے کی طرف. تو نہ بالکلیہ دور کر سکتے ہیں نہ عارضی طور پر دور کر سکتے. جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، سمجھتے ہو حاجت روا مشکل کشا، ان کی حقیقت اللہ نے بتایا
کہ وہ تکلیفوں کو تم سے دور کر ہی نہیں سکتے، نہ کلی طور پر، نہ جزئی طور پر، نہ ہمیشہ کے لیے، نہ وقتی طور پر۔ اولئک الذین یدعون، جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ زبردست آیت۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو شرک کی آیتیں ہیں وہ سب بت کے پجاریوں کے لیے، جو بے جان بتوں کو پکارتے تھے۔ ہم تو اولیاء کرام کو پکارتے ہیں، انبیاء کرام کو پکارتے ہیں، یہ آیتیں ہم کو شامل نہیں ہیں۔ مشرکین بھی بے جان پتھروں کو نہیں پکارتے تھے، پتھروں کی شکل میں ان کو پوجتے تھے، لیکن جن کو پوجتے تھے وہ جاندار تھے، وہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے، وہ بھی ان کے مہاپرش تھے، بڑے بزرگ لوگ ہوتے جن کی تصویریں انہوں نے بنا رکھی تھی۔ رب العالمین فرما رہا ہے مشرکین کے متعلق کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان کا خود ہی کا یہ حال ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کے خواہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ان سے قربت اور نزدیکی چاہ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صفت بے جان پتھر کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ نیک بندے تھے جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کے بندے تھے، اور ان کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کیسے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے قربت چاہتے تھے، نزدیکی چاہتے تھے۔ آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مسیح علیہ السلام کو، عزیر کو، مریم کو اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو پکارتے تھے وہ جن تھے، جنوں کو پکارتے تھے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے کسی وادی میں جاتے تو کہتے کہ اس وادی کے کبیر اور سید کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ ان سے ڈر کے ان کی پرستش کرتے تھے۔ وہ جن کو یہ پکارتے تھے وہ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، لیکن یہ مشرکین ابھی تک ان کو پکارتے ہی رہے، ان کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ملائکہ کو پکارتے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تمام اقوال صحیح ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے جس کا معبود خود اللہ کا عابد ہو، جس کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے، خود وہ اللہ رب العالمین کا عبادت گزار تھا، اللہ سے تقرب چاہتا تھا، نزدیکی چاہتا تھا، نیکی کے کام کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس میں فرشتے بھی داخل ہیں جو رات دن اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے، تقدیس کرتے، مقرب بارگاہ ہے، اللہ کے مقرب ہیں۔ وہ جن بھی ہیں جو مسلمان ہوئے، اور حضرت عیسیٰ و عزیر و مریم اور دوسرے انبیاء اور صالحین اور دوسرے بزرگان دین بھی ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے والے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے والے، یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید لگانے والے، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ تو اب بتائیے کہ یہ آیت بے جان پتھروں کے لیے ہے یا انبیاء صالحین فرشتوں کے لیے جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے؟ تو الحمدللہ یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے کی پرستش کرتا ہے جو خود اللہ رب العالمین کا عبادت گزار تھا، اللہ کی پرستش کرنے والا تھا، اللہ سے تقرب چاہتا تھا، اس کی رحمت کا امیدوار تھا، اس کے عذاب سے ڈرتا تھا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ یہ تم سے تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے کہ ان کو پکارو، ان اموات صالحین کا وسیلہ پکڑو کہ آپ اللہ سے کہہ کے ہماری تکلیفوں کو دور کر دیجئے، تو بھی نہیں کر سکتے، یہ شرک ہوگا۔ کیونکہ یہ مشرکین بھی یہی کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے۔ اس کے باوجود بھی مشرک ہوئے، تو چاہیے جائے کہ آدمی ان سے ڈائریکٹ پکارے، ان کو ڈائریکٹ پکارے اور ان سے کہے کہ آپ ہماری پریشانی کو دور کر دیجیے۔ اللہ کہتا ہے نہ یہ کلی طور پر دور کر سکتے ہیں، نہ جزئی طور پر دور کر سکتے ہیں، کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتے، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے لرزاں و ترساں۔ معلوم یہ ہوا اس میں کہ مشرکین نرے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، بے جان پتھروں کو نہیں پکارتے تھے، وہ انبیاء صالحین جنہوں کو ملائکہ کو پکارتے تھے، جو مومن تھے، جو اللہ کے مقرب بندے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی ضروری طور پر معلوم ہوئی کہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی درجہ محبت کے ساتھ، انتہائی درجہ ذلت اور خاکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، ورنہ عبادت نہیں ہوگی، اکڑ کے کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ حد درجہ محبت ہو اللہ سے، اور حد درجہ ذلت، فروتنی اور عاجزی اللہ کے سامنے اختیار کرو، اور اس سے رحمت کی امید رکھو، ثواب کی امید رکھو، اور عذاب سے خوف کھاؤ۔ جب تک ثواب کی امید نہ ہو، عذاب کا خوف نہ ہو، عبادت نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کی یہ 3 ارکان ہیں: اللہ سے محبت، ثواب کی امید، اور اللہ کے عذاب کا خوف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صوفیہ کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو جنت نہیں چاہیے، نہ ہم کو جہنم کا ڈر ہے، ایسا بولتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو ثواب کی امید ہے۔ مرجیہ فرقہ کہتا ہے ہم عذاب سے تو نہیں ڈرتے، کلمہ پڑھتے، لیکن ثواب کی امید ہے اسی عبادت کرتے۔ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں نہیں ہم کو عذاب کا ڈر ہے اسی لیے عبادت کرتے۔
ہم کو عذاب کا ڈر ہے اس لیے بات کرتے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے جب تک محبت نہ ہو، انتہا درجہ محبت، اور ذلت اور خاکساری نہ ہو دل میں، اور جب تک اللہ کی ثواب کی امید نہ ہو اور اس کے عذاب کا خوف نہ ہو، جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی عبادت نہیں ہوگی. اور اس کا سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہر صفت کمال سے اللہ متصف ہے کیونکہ وہ رب العالمین، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں. دل میں محبت آئی کہ اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، تو نعمت کرنے والے سے تو محبت کی جاتی ہے نا. کوئی کسی پر ایک احسان کرتا ہے تو آدمی اس کا گن گاتا ہے، اللہ نے اتنے احسانات کیے تو اس سے تو محبت ہوگی ہی. اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم، بڑا رحمان الرحیم ہے. اب آپ دیکھیے یہ رحمت کی امید جگی. اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک، سزا دے گا. قیامت کی ہولناکی سامنے لائی گئی، خوف ہوا. اور اس کے بعد تب کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت سے پہلے اللہ کی محبت، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہو. جب تک یہ بات نہیں ہوگی عبادت نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، وقفے کے بعد تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ کے چیپٹر میں آپ کا استقبال ہے. ابھی ہم نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 56 اور 57 کا درس لیا اور یہ سمجھا کہ مشرکین اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو پکارتے تھے وہ بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے. لہٰذا جو بھی کوئی کسی بندے صالح کی پرستش کرے، عبادت کرے، نظر و نیاز چڑھائے اور اس کو اور اپنے درمیان میت کو، صالح میت کو، غائب شخص کو جو حاضر نہ ہو، اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنائے جیسا کہ مشرکین مکہ بناتے تھے، تو وہ مشرک ہے اور اس کا شرک اکبر ہے، اسی نوعیت کا جس نوعیت کا شرک اہل مکہ کا تھا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھیں. دوسری آیت جو اس باب کے اندر مؤلف نے ذکر کی ہے وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26، 27، 28 ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام الحنفاء ہیں، امام الموحدین ہیں، ابو الانبیاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک، تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں. دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یاد کرو اس وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، کھلم کھلا کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں برات کا، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. کوئی ڈپلومیسی نہیں، ایک دم کلیئر کہتا ہوں، کھلم کھلا کہتا ہوں کہ میں ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں، بری ہوں جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے. معلوم ہوا کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش کی جا رہی ہے، جس شکل میں کی جا رہی ہے، اس سے مومن برات کا اظہار کرے. یہی ہے طاغوت کا انکار، اور بندگی کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا. جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی میری بندگی کا مستحق ہے. مجھ سے چاہو گے کہ ہم بزرگوں کی پرستش کر لیں، یہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ہم کو پیدا نہیں کیا ہے. معلوم ہوا کہ توحید یہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کا انکار کیا جائے. لا الہ، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے، جس کو قرآن نے طاغوت کہا، اس کا انکار کرو اور صرف اللہ واحد پر ایمان رکھو. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تب جا کر کے اس نے مضبوط کڑے کو، توحید کو تھام لیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. تو ضروری ہے کہ آدمی طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار کرے اور بندگی کو صرف اللہ کے لیے خاص کرے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ فرماتا ہے تم سب کا معبود ایک اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک معبود ہی تم سب کا معبود. لائق پرستش صرف ایک ذات ہے، وہی اللہ ہے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم سے کھلم کھلا کہا، تمام معبود سے میں بیزار ہوں، بڑی ہوں.
سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، الا الذی فطرنی، معلوم ہوا کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو آپ کا پیدا کرنے والا، جس نے پیدا نہیں کیا وہ آپ کی عبادت کا قطعاً مستحق نہیں، ذرہ برابر بھی کوئی عبادت اس کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ کی پرستش بھی کرتی تھی، غیر اللہ کی پرستش بھی کرتی تھی، اس لیے کہا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، صرف اللہ کے لیے اپنی بندگی خالص کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی قوم ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ کی پرستش نہ کرتی رہی ہو، یا مشرکین مکہ بھی نہیں تھے ایسے کہ جو اللہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، بس خالص پرستش نہیں کرتے تھے، خالص بندگی نہیں کرتے تھے، پیور نہیں کرتے تھے، بندگی میں غیر اللہ کو سے بزرگوں کو بھی شامل کرتے تھے، کچھ نظر و نیاز ان کے ناموں کی بھی چڑھا دیتے تھے، ان سے بھی خوف کھاتے تھے، ان سے بھی امیدیں رکھتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ ناستک تھے، اللہ کو نہیں مانتے یا کافر تھے، صرف غیر اللہ کو مانتے تھے، نہیں، اللہ کو بھی مانتے تھے، غیر اللہ کو بھی مانتے تھے، بندگی خالص اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہا اننی براء مما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، فإنہ سیہدین، وہی مجھ کو ہدایت کی راہ دکھائے گا، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کو، حضرت ابراہیم کی دعوت کو ان کے عقب میں، ان کی نسل میں، ان کی ذریت میں باقی رکھا، وجعلها کلمۃ باقیۃ، کلمہ باقیہ سے مراد، کلمہ باقیہ سے مراد جس کلمے کو اللہ نے ان کی ذریت میں باقی رکھا، توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ باقیہ اللہ نے ان کی نسل کے اندر باقی رکھا، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور تم کہتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کی دعا کی برکت سے توحید رکھی ہے، تم توحید کی راہ پر آؤ، مشرکین سے کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بالکل صاف ستھرے الفاظ میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا اور صرف بندگی کا مستحق ایک اللہ کو قرار دیا جو انسانوں کا خالق ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی کر دی جائے۔ اب آپ کے سامنے وقفہ ہے سوال جواب کا، انشاءاللہ تعالیٰ دوسری 2 آیتیں اور ایک حدیث لینے سے قبل ہم آپ سے سوال جواب لیں گے، پھر دوسری مجلس میں اس باب کی چند آیات اور ایک حدیث پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شہادت لیتا ہے یا اسلام قبول کرتا ہے آپ کے ہاتھ سے تو آپ کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کا ثواب ملتا ہے نا، کوئی آپ کے ہاتھ سے اگر اسلام قبول کرے؟ اونٹ کا ثواب نہیں ملتا، ہم نے کہا خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، جو عرب کا بڑا قیمتی مال تھا، یعنی دنیا کی کسی بھی دولت سے بہتر ہے۔ یہ ایک بات صرف مثال کے طور پر سمجھائی گئی ہے، ورنہ آخرت کا ایک ذرہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ بات صرف آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے بتائی گئی، کیونکہ آدمی مادہ پرست ہوتا ہے، دولت سے مثال دو، ہیرے جواہرات سے مثال دو تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہیے کہ 1 کلو سونے سے زیادہ 1 کلو ہیرے جواہرات سے بہتر ہے کہ ایک آدمی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، تو آدمی کتنی دلچسپی رکھے گا اس کے اندر؟ تو یہ بات سمجھانے کی ہے، ورنہ آخرت کا ایک ذرہ تو دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ وہ ایک بات سمجھانے کی نہیں کہی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ 1 اونٹ کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں بولا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک شخص ایسا ہے تو مسلمان، جی، روزے بھی نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتا۔ یہاں تو پھر ہم قتال تو نہیں کر سکتے، تو کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے توحید کے لیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غیر کی میت ان کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو ان کو کافی رنج ہوتا تھا، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی ہی ہیں جو روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ غلط دھندے کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے؟ الحمدللہ چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے ہم صرف واضح نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں پیار سے، محبت سے۔ اگر اس کے بعد بھی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سختی بھی کی جا سکتی ہے، اگر آپ سختی کرنے کے اہل ہوں، آپ کا ماتحت ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا عزیز و قریب ہو، تو آپ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، آرڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، قوت کا استعمال، لیکن غیر شخص ہے، اس پر آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو وہ آپ کے خلاف مقدمہ ٹھوکے گا، تو آپ اس پر سختی کا استعمال نہ کیجیے، نصیحت کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، یہاں تک کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتا ہے تو آپ اس سے ترک تعلق کیجیے، دعا سلام اس سے بند کیجیے، کھانا پینا بند کیجیے، اس سے لین دین بند کیجیے، اس کا ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہو تو آپ کیجیے تاکہ اس کا سبق ملے، اتنا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کیجیے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں آپ، بددین کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ، شرابی کے ساتھ، روزہ خور کے ساتھ جو روزے میں کھاتا پیتا ہے اس کے ساتھ آپ دوستی بیٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمانی غیرت نہیں ہے۔ تو آپ یہی کچھ اس کے ساتھ مقاطعہ تو کر سکتے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ قتال اور جنگ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اگر آپ کا کوئی ماتحت ہے تو اس پر سختی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ماتحت نہیں ہے، سختی کرنے کے نتیجے میں معاملہ بگڑے گا تو آپ سختی نہ کریں، زبان سے نصیحت کریں۔ اگر اس سے بھی نہیں سمجھتا ہے، ہار گئے، تھک گئے ہیں، تو دل میں اس کو برا مانیے، یعنی اس کے ساتھ نشست و برخاست ختم کیجیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہے۔ جی انشاءاللہ اس آیت کے اوپر درس ہماری ایک مستقل مجلس میں آئے گا اس آیت کے اوپر، تو اس لیے اس سوال کو اس وقت تک کے لیے آپ رکھیے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو ہے تو الحمدللہ وہ آیت ابھی درس میں آنے والی ہے۔ کوئی اور سوال آپ کے پاس ہو تو بیان کیجیے۔ جس شخص نے ظاہراً لا الہ الا اللہ کہا لیکن اس کے عمل ایسے ہیں جو مشرکانہ ہیں اور منافقانہ ہیں، کیا ایسے شخص کا مسلمانوں پر خون حلال ہے؟ شرعی ضابطے کے مطابق اگر آپ نے شرک کی حقیقت واضح کر دی ہے، دلائل کی روشنی میں شرک کا ہونا اس کو واضح کر دیا قرآن حدیث کے دلائل میں، اور اس نے نہیں سمجھا، تب اسلامی حکومت میں وہ مباح الدم ہے۔ اگر وہ توحید کے خلاف ہے، شرک کرتا ہے اور اہل توحید کے ساتھ معارضہ بھی کرتا ہے تو وہ مباح الدم ہے۔ لیکن جہاں غیر اسلامی حکومت ہے ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور توحید کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں کفر چھپائے ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ منافق، اعتقادی منافق۔ اب اس کا حال اللہ کو معلوم، وہ حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ لے گا، لیکن بظاہر ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھ رہا ہے، عمل اس کے بالکل خلاف ہے، ہم اس کو نصیحت کریں گے، نصیحت نہیں سمجھے گا تو بہرحال چونکہ وہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، شرکیہ عمل کرتا ہے، لہذا وہ مشرک ہے۔ جو عام مشرک کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم، وباللہ تعالیٰ توفیق۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، بہت سے لوگ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی کافی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا اجر ہے ہوا ہے؟ حباء منصورہ، ان کے سارے نیک اعمال جو وہ کرتے ہیں چونکہ توحید پر مبنی نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے تنکوں سے زیادہ حیثیت نہیں، تنکوں کی مانند اڑا دیے جائیں گے، کوئی ویلو نہیں۔ شاید ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتے، کوئی انسانیت کا کام کرتے ہیں، پبلک ورک کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی رحمت مومنوں پر بھی ہے، دنیا میں کافروں پر بھی ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کافر ہیں وہ دائمی جہنم میں۔ اور ایک سوال شیخ، بہت سے مسلم ایسے ہیں جو وسیلے میں صدقے میں مانگتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم کس طریقے سے گائیڈ کریں گے؟ ان کو کہیے کہ یہ غلط ہے، اللہ رب العالمین اوقات کو نہیں دیکھتا، اس تک پہنچنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کسی کے واسطے اور وسیلے سے آؤ، اگر وسیلہ بھی لینا ہے تو اپنے نیک اعمال کا پیش کرو، یہ مردوں کو پکار کر کے صالحین کے ذریعے تم شرک کر رہے ہو۔ اس لیے یہ مجلس ہماری ختم ہوتی ہے، وقت ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوسری مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد